السلام علیکم جی، میں ہوں نوشیروان اور میں حسب معمول موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر آج ہم بات کریں گے جہانگیر ترین صاحب نے جو اشاعیہ دیا ہوا ہے اس پہ. اس کے بعد جیسے قاضی فائز صاحب کی جو درخواست نظر ثانی کی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اور ان کا ایک سیمینار سے آج کا خطاب، پھر آرمی پروموشن بورڈ کا اجلاس، وہاں پہ کچھ اہم ترقیاں ہوئیں، پھر لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کی جو آج لاہور ہائی کورٹ میں کلاس لی گئی، اور شیخ رشید کو جو برطانیہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا اس کی حقیقت، اور اینڈ پہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں جہانگیر ترین صاحب ہاٹ ایشو. جہانگیر ترین صاحب کا اس وقت اشاعیہ چل رہا ہے. بالکل. اور 2 وزیر، 4 مشیر اور 21-22 MPs اور 8 MLA جی وہاں پہنچ چکے ہیں. کل ان کی پیشی ہے. بالکل. ضمانت کا کیس ہے. تو ان کے جو اکاؤنٹس ہیں 36 اکاؤنٹس مطلب وہ منجمد کر دیے گئے ایف آئی اے کی درخواست پہ. اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے 1-2 دن پہلے، پرسوں یا شاید کل، یہ کہا تھا کہ بھائی عمران خان کو جی کہ میں آپ کا دوست ہوں تو دشمن نہ بنائیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. آج انہوں نے جو اس دن 16 MPs تھے جی اور 3 MNAs جی تھے، 19 لوگ تھے. 17 کی تعداد آئی تھی سامنے لیکن وہ پتہ چلا تھا 19 بندے. ٹھیک ہے. اور آج 30 سے بھی زیادہ ہو گئے. ابھی اس وقت تک یہ ہے تعداد ہے، اس سے بڑھ بھی سکتی ہے. اس میں جو خاص چیز ہے نا وہ ایک MPA ہیں جو پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں PTI کے. اچھا. نذیر چوہان صاحب. اب نذیر چوہان صاحب کی شرکت جو ہے اس اشاعیے میں وہ اشارہ دے رہی ہے کہ اس کے جو لوگ آئے ہیں ان کے جو بڑے سرپرست ہیں وہ بھی جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. نذیر چوہان صاحب کے جو سرپرست ہیں، سرپرست کہہ لیں یا جو بڑے بھائیوں کی طرح ان کے ہیں، ان کا نام ہے علیم خان. علیم خان اور جہانگیر ترین کسی دور میں ایک گروپ ہوتا تھا، بڑی قریب یا جان تھی. پھر وہ بعد میں بیچ میں کچھ جہانگیر ترین کے ساتھ جب ہو گیا تو اوپنلی جو ان کی محبت ہے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی تھی بظاہر. ٹھیک ہے. لیکن نذیر چوہان کا وہاں جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ علیم خان کی اجازت سے گئے ہوں گے. جی. مخر بن کے تو نہیں گئے ہوں گے. اتنا تو جہانگیر ترین کو ہی پتہ ہے نا. ایک یہ تھیوری آ سکتی ہے کہ ان میں سے کچھ مخبر تھے. ٹھیک ہے نا. میڈیا کو دونوں نے نکال دیا نا. انہوں نے کہا جی آپ کو تو انوائٹ نہیں کیا، ہمارا پرائیویٹ ایک فنکشن ہے. تو اس میں ہے تو وہاں وہ فیصلے فیصلے کریں گے، کوئی کھانا کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور کل کیسے جانا ہے اور وہاں عدالت میں کیا کر رہا ہے. تو ان کے جو اکاؤنٹ منجمد ہوئے نا ان میں سے ان کے 14 اکاؤنٹ جو ہیں جہانگیر ترین کے. ٹھیک ہے. مطلب بینکوں میں علی ترین کے 21 اکاؤنٹ ہیں اور جہانگیر ترین کی جو اہلیہ ہیں ان کا 1 اکاؤنٹ ہے. اور ان 36 میں 6 اکاؤنٹ جو ہیں وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں. 4 اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈالر والے ہیں. اچھا. ڈالر اکاؤنٹ. اور 2 جو ہیں وہ برطانوی پاؤنڈ. ٹھیک ہے. وہ ہے. اب جہانگیر ترین صاحب کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے نا، اب عمران خان صاحب بھی لاہور میں تھے اور وقتہ تو ان کو ہی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ داشتہ کر رہے تھے لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے عثمان بزدار سے کچھ موضوع پہ بھی علیحدگی میں ایک ملاقات کی. ٹھیک ہے. بزدار صاحب کی اور عمران خان کی علیحدگی میں بھی ملاقات ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنا قدمیاں گاجراں ٹھڈوں نہ دے پی. ٹھیک ہے نا. کہ بھائی قانون کو پیش کریں عدالتوں سے. لیکن آپ کی جو آپا ہیں فردوس، انہوں نے کہا ہے کہ جناب انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلیں گے. بالکل. ان کو اگر سرخرو ہو کے نکلنا ہے تو بھائی حکومت آپ کی ہے تو پہلے ہی ان کو نہ پکڑے، پہلے پڈا نہ ڈالیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ بات دور تلک جائے گی. ٹھیک ہے. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی
عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ہے کہ 20 ہمارے ساتھ ہیں، پھر کہا 35 ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ وہی لوگ تھے جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، یہ گنتی پوری ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے، کل تک پہلے سے کیا نکلتا ہے. اور وہ جو بات ہے وہ میں نے دوبارہ چیک کی ہے، سورسز بتا رہے ہیں قریبی ان کے کہ وہ پیپلز پارٹی میں تو نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی گروپ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں ہی جو کرنا ہے وہ اپنا. اصل میں نا یہ سیاست میں اس طرح ایکٹیو ہونا نہیں چاہ رہے، یہ ایک مجبوری کے تحت، کہتے ہیں پنجابی گل پہ ٹول بجانا پہ رہا ہے. بالکل ان کا اپنا جو بزنس بچانے کے لیے جتنی ان کو سیاست کرنی ہوگی اتنی بس اس حد تک ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، فوکس وہ، اور جتنی بھی ضرورت ہوگی. خود تو وہ نہل ہے، بالکل تاحجات نہل ہے. ہاں جی، جیسے نواز شریف تاحجات نہل ہے، ویسے وہ اس طرح ایکٹیو نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بن سکتے، نہ وزیر اعظم، نہ کوئی پارٹی ہوتا ان کے پاس ہو سکتا ہے سیکرٹری یا کسی پارٹی کی صدارت. ہاں جی، انڈیپینڈنٹلی اپنی تو پارٹی کو بنا بھی نہیں سکتے. تو یہ جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم ان کے جانسار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ. اور وہاں وہ میں تھوڑا سا اس کو جمع کر دیا علیم خان کو بھی. بالکل ٹھیک ہے، گروپ تھوڑا مزید مضبوط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو نظرثانی درخواست ہے اس کی سماعت کی تاریخ. ہاں یار آپ کو یاد ہوگا 10 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ دیا تھا. 3 ججوں نے کہا تھا کہ جناب ریفرنس بھی ختم اور آگے کارروائی بھی ختم. اور پھر وہ باقی صاحب نے کہا تھا نہیں جی ایف بی آر جو ہے وہ کارروائی کرے. ایف بی آر نے رپورٹ دی ہوئی ہے وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں. ٹھیک ہے. اب یہ نظر ثانی کی درخواست کی سماعت ہو رہی ہے 13 اپریل کو. جی. اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے وہ بھی بلا لیا گیا ہے. اچھا. 14 اپریل کو. اوکے. 13 اپریل کو نظر ثانی کی درخواست اور 14 اپریل کو وہ والا. اچھا وہ جو آپ کو یاد ہوگا بیچ میں آ گیا تھا 6 جج سن رہے تھے نظر ثانی کی. پھر انہوں نے درخواست دی جناب 10 ججوں نے پہلے سنا 10 پورے کرو. بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 6 رکنی بینچ سن رہا تھا. جی. تو پھر انہوں نے درخواست دی تو پھر وہ 10 رکنی دوبارہ بن گئے. اس میں وہ جج بھی 3 شامل کیے گئے جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ فریدی صاحب اور وہ مقبول باقر صاحب. ٹھیک ہے. تو یہ لیکن جو 6 رکنی بینچ نے ججمنٹ دی تھی نا کہ لارجر بینچ بنائیں اور چیف جسٹس کو بھیجی تھی، اس میں ایک پیراگراف انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. وہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی شاید کہ یہ 3 جج بینچ میں بیٹھیں گے لیکن چپ کر کے بیٹھیں گے غیر فعال. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں آپ وہ اس میں کوئی سوال سبول یہ وہ ان کی طرف سے نہیں آ رہے کہ وہ چپ کر کے پوری کریں گے، چپ کر کے بیٹھیں گے. تو وہ سارا معاملہ ہے. اور لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ 14 کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی خیال یہ تھا کہ شاید یہ قاضی صاحب کا معاملہ ہے، کچھ اور معاملات ہیں. اس میں کوئی ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے خلاف بھی درخواست ہے. پھر وہ آپ کے آغا صاحب ہے جسٹس، ان کے خلاف بھی ریفرنس کیا آتے ہیں. ان کے ساتھ ہی قاضی صاحب کے وہ بھی پینڈنگ ہے. پھر آپ کے چیئرمین نیب کے خلاف بھی 2 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا اس میں 5 رکنی ظاہرہ کونسل ہوتی ہے. اس میں پہلے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس سیٹھ وقار صاحب تھے. ان کی رحلت کے بعد وہ وہاں اب شامل ہو گئے جسٹس اطہر منی اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ والے ہیں. اور مشیر عالم صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی جگہ عمر طاہر بندیال صاحب اب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ عمر طاہر بندیال صاحب جو ہے اپنے خلاف ایک کیس بھی سن رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف ہی کیس ہے نا وہ. بالکل. اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھیں گے. ہاں جی. 14 تاریخ کو. تو میرا خیال ہے یہ جلدی اس معاملے کو نمٹانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نوٹس وغیرہ نہیں ہوا کسی کو بھی. ٹھیک ہے. ابھی وہ میرا خیال ہے کہ مشاورتی ٹائپ کو اجلاس ہوگا وہ کہ کونسل کا سر دست ہوا ہے فوری طور پہ وہ کوئی طلبی کا شاید 14 کے بعد ہی ہوگا اگر ہوگا. ٹھیک ہے. 14 تک تو وہ مجھے نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. نوٹس وغیرہ آئے گا. سر وہ قاضی فائز صاحب آئین کی بالادستی کا جھنڈا چھوڑنے کو تیار نہیں. آج بھی ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑی تلخ باتیں کی. نہیں تلخ تو کوئی مطلب لیکن نہیں اسٹریٹ فارورڈ یار بات ہے یہی کرنی. میں اور آپ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا. انہوں نے کوئی اپنے دائرہ سے باہر نکلے. وہ کہتے ہیں یار آئین میں خلف دیا ہوا ہے. ہاں جی. جو بھی با اختیار لوگ ہیں میرے سمیت جی وہ سلف کی پاسداری کریں. انہوں نے کہا کہ جناب
کوئی آتا ہے آئین کو ادھر کر دیتا ہے, کوئی آتا ہے آئین کو ادھر کر دیتا ہے. وہ سیمینار جو تھا اس کا ایک ویسے اس میں ہے میں نے کیا چیز جو وکلا ہیں ان کے ساتھ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پڈا بنا ہوا ہے, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہے شاید ان کا لائسنس بھی معطل ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو کئی بندے یہ ابھی تک اندر ہے, کوئی ضمانتیں ہو رہی ہیں, کوئی وہ ہے. تو اطہر اللہ صاحب آپ اس کونسل کے ممبر بھی ہیں, اور یہ وہاں گئے ہیں, خیال یہ عام لوگوں کا تھا شاید یہ کوئی بہت آگے بڑھ کے فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلیں. شوکت صدیقی صاحب کا انجام دیکھ لیا تھا لوگوں نے, انہوں نے ایک ججمنٹ دی, اس پہ تو روڑا چلا پڑا جس میں کہا تھا سیاستدارے والے یار بنواتے ہیں. پھر وہ وہی ججمنٹ انہوں نے تقریر کی شکل میں بیان کر دی ان کے وکلا کے ہی سیمینار میں. اس کے بعد پھر اس وقت تو تھے ساکم صاحب, انہوں نے منٹ لایا, انہوں نے بڑا بڑا اجلاس بلاؤ, تیسرے دن فارغ. ان کی اپیل بھی پینڈنگ ہے کونسل کے جو نا خیال تھا کہ یاد نہیں, لیکن انہوں نے بڑے آئین اور بالکل صحیح مناسب الفاظ استعمال کیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کا سکوت ڈاکہ کا بھی انتظار کیا کہ جناب وہ آئین کی پاسداری اور آئین کا حلف جو ہے اس کو ابے نہ کرنے کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا تھا. بالکل. اور اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے انہوں نے. ہاں جی. اور اسلامی حقوق جو ہیں انسانوں کو حاصل اسلام کے تحت. جی. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تو بنا اسلام کے لیے. بالکل. اور انہوں نے ایک ججمنٹ بھی دی ہوئی ہے اس پہ, جو فوجی عدالتوں والا کیس تھا نا. ہاں جی. اس میں انہوں نے ججمنٹ دی ہوئی ہے. انہوں نے جو قرارداد مقاصد ہے نا اسلام والی کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ, جی, اور ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے دیا گیا اختیار اپنے نمائندوں کے ذریعے لوگ استعمال کریں گے, اور یہاں مذہب اسلام ہوگا ٹائپ وغیرہ جو اسلامی دفعات ہیں ان کا بھی ذکر انہوں نے اس میں ججمنٹ کیا کہ یہ بنیادی ڈھانچہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا ایشو ہے. 13-14 کو کی بات تھوڑی سی آگے بڑھے گی, کھلے گی بات. ٹھیک ہے سر. وہ میاں جاوید لطیف صاحب کا بھی آج ایک درخواست کی سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ میں, بڑی کلاس ہوئی ان کی. یار میاں صاحب جو ہے نا وہ کلاس یار کیا ہوئی, اس میں بھی ذرا دو آرا ہیں. اچھا. دو کیا ہے, بلکہ جو قانون اور آئین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کلاس جو ایم ہی ہوگی ان کی. اصل میں وہ آپ کو یاد ہوگا نا, وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم آپ کو کر دیں گے اسمیش. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ بیان آیا تھا, اس کے دوسرے دن ان کا بیان آیا تھا جاوید لطیف صاحب کا کہ مریم کو کچھ ہوا تو پھر پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگے گا, ہم وہ نعرہ نہیں لگائیں گے. تو اور انہوں نے مختلف بیانات اس طرح کا وہ بیان دیا کہ بنگلہ دیش نہ بنائیں, وہاں سے سب سیکھیں, اس ٹائپ کی بات کی. وہ بینظیر محترمہ جب شہید ہوئی ہیں تو وہ زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا نا کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان آباد رہے گا. تو انہوں نے اس پہ ایک مقدمہ درج ہو گیا ان پہ, غداری کا کوئی ڈال ڈول دیا. وہ اس کے لیے آئے تھے ہائی کورٹ میں کہ خواہش کیا جائے خارج کا. ٹھیک ہے. وہ چیف جسٹس ملک اپنا محمد قاسم خان صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں لگا ہے. تو انہوں نے جناب چڑھائی کر دی کہ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے پاکستان تو آپ چھوڑ کر کسی اور ملک کی شہریت لے لیں. بالکل. اور شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں, آئین مقدم ہے, سب سے اہم شخصیات اہم نہیں ہوتی. اور ان کا جو آپ نے حب الوطنی کی بات کی ہے یا شخصیات سے محبت کی بات کر رہے ہیں, آپ کو دیکھنا چاہیے. اور انہوں نے کہا جناب جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا اس کو میں ریلیف نہیں دے سکتا. یہ جو بات ہے نا, جج کا کام اس موقع پہ یہ نہیں کہ ان کو مجرم ڈکلیئر کر دیں. آپ اس لیے کسی کو انصاف دینے سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس پہ الزام ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. بالکل. آپ کے پاس تو آیا ہی اس لیے ہے کہ میرے خلاف یہ الزام جھوٹا ہے. بالکل. آپ اس کو اگر کرنا ہے تو کوئی اور اگر ہے قانون کی پروویژن یہ کہہ سکتے ہیں آپ. انہوں نے ویسے یہ کہا بھی ہے, لیکن جو انہوں نے دو ٹوک بات کر دی نا کہ آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا, آپ نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے. اس پہ جو قانونی حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایک جج سے نہیں بنتی. وہ ویسے تو یہ رول یہ ہے کہ کواشمنٹ نا اس کا قانون بہت محدود سا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ مقدمہ لو میرج کیسوں کے علاوہ عام طور پہ عدالتیں جو ہے مقدمہ خارج نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ریئر معاملہ, یا جھوٹے مقدمات بنانے کا تو وہ ہے نا. ہاں جی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چودھری پرویز لائی کے چوری شجاعت کے والد صاحب چوری ظہور اللہ پہ بھینس چوری کا مقدمہ بڑا مشہور ہے. یہ ایک اور
कसूरी साहब, महमूद कसूरी साहब जो हैं, हाँ जी, रशीद के महमूद कसूरी के वाले साहब, इनके खिलाफ भी एक मुकदमा हो गया था कि जनाब पंजाब हाउस या किसी रेस्ट हाउस में ठहरे हैं, ठीक है, सरकारी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो वो तो टोटियाँ ला कर ले गए यानी तज़हीक। बिल्कुल, इस तरह के सियासी मुकदमात में अदालतों को वो उस तरह नहीं जाना चाहिए। वो एक बयान था उनके लीडर को, अगर वो कहते हैं कि स्मैश कर देंगे, वो कहते हैं कि जनाब बस फिर मज़ामत करांगे, बिल्कुल, अगर था यहाँ पे भी, लेकिन वो बाहर आए हैं ना। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दरख्वास्त वापस ले ली है मैंने, हाँ जी, लेकिन अपने बयान पे मैं कायम हूँ। हाँ, ये बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जनाब 73 सालों से यहाँ पे लेबल लग रहे हैं लोगों पे, गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार करार देने वाली फैक्ट्रियाँ बंद करें। बिल्कुल, उनका जो मेरे पास होगा हाँ जी, फोरम में वहाँ जाऊँगा। हाँ जी, तो चीफ साहब ने भी ये कहा कि जनाब लोअर कोर्ट में आपके पास दाद रसी के मुख्तलफ हैं मौके, हाँ जी, तो वो उनका वेल करें। उनका मैं कर लेता हूँ हाँ जनाब। जी, हाँ, लेकिन सर वो उनकी बात किसी ने सुननी नहीं, और गद्दारी के फतवे देने वाली फैक्ट्रियाँ कम नहीं ज़्यादा हो जानी। उन्हें यार कुछ नहीं होता। चले है सर, वो आपने कल बात की थी कि आज एक अहम, कल वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उतनी अहम नहीं जितना आज वाला इजलास अहम है। नहीं, बोर्ड वाला मैंने ये नहीं कहा था अहम, मैंने ये कहा था कि वहाँ जो बाहर प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हाँ जी, हैं। और मैंने कहा प्रमोशन बोर्ड का इजलास जो है वो आज 9 को हो रहा है। बिल्कुल, वो हो गया है। हो वो पता क्यों, ये कोई इजलास तो होते रहते हैं जी, आमतौर पे, जो आर्मी के इजलास होने उनकी पहले, जैसे हमारे सिविल में पता चल जाता है, उसमें पता नहीं चलता, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। वो बड़ी, कभी आपने कल किसी मीडिया पे ये खबर नहीं देखी होगी हाँ जी, ना, आज अखबारात में कि आज कोई इजलास हो रहा है बिल्कुल, बोर्ड का और आर्मी चीफ उसको हेड करेंगे हाँ जी, GHQ में। हाँ जी, वो ये बात इसलिए कल हमने की थी कि जो हमारे सुनने वाले हैं ना, बिल्कुल, उन्हें पता चल जाए कि यार इन्होंने कोई खबर नहीं है ठीक है ना। वो ये कि वो इसलिए की थी, वो उन्होंने किए हैं कोई 37 ब्रिगेडियर्स जो मेजर जनरल कर दिए ठीक है, और 12 मेडिकल कोर के हैं और बाकी दीगर जो हैं उनके हैं। हाँ जी, तो देखिए यार, ये ब्रिगेडियर की तो प्रमोशन हो गई, हाँ जी, आखिर पे जो धक्का लगा हुआ है हाँ वो उसका क्या, यानी जो जब परवेज मुशर्रफ थे ना, जी, वो जब आए हैं तो जनरल अशफाक परवेज कियानी का क्या होता था भला, कर्नल भी बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल, और कियानी के ऊपर जितने भी हाँ जी, लोग थे, जी, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ही फारग हुए। बिल्कुल, और कियानी साहब, और कियानी साहब फिर, क्योंकि 10 साल तो वही बैठे रहे थे, बिल्कुल, 3 टेन्योर तो वो पूरी कर दी उन्होंने, खा गए ना। बिल्कुल, खा के, तो अब यही कुछ मामला जो हैं वो अफवाहें मुख्तलिफ हैं, चल रही हैं इसके अंदर, और कुछ लोग तो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मज़ीद एक्सटेंशन ना हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मज़ीद एक्सटेंशन वाली तो वो सारा एक प्रमोशनें हुई हैं, अल्लाह तक करे बेहतर हो जाए। हाँ जी, हाँ। सर हमारे एक व्यूअर हैं MD नून, उन्होंने आपकी परसों की बात पे कमेंट किया है, आपने जिक्र किया था ना कि NRO वाला मामला 2007 में जो कियानी साहब के मामले से मुझे याद है, उन्होंने कमेंट किया है जी, सीनियर सहाफ़ी लेकिन बचकाना बातें, अब ये बात वाज़ह हो चुकी है कि 2008 में जनरल कियानी ने पीपल्स पार्टी को जितवाया जबकि एक ग्रुप ने काफिले की मदद की, ये बात एजाज शाह खुलेआम बता रहे हैं। अच्छा यार, ये जो क्या नाम है भाई साहब, MD नून साहब, ये मैं तो एजाज शाह या किसी की बात पे यकीन नहीं करने के लिए तैयार। मैं अब ये बात मेरा ख्याल है कभी ना कभी तो करनी होती है बंदे ने ज़िंदगी में। वो जो NRO का इशू जब शुरू हुआ था ना जी, वहाँ से लेके मोहतरमा के पाकिस्तान वापस आने तक जी, मैं उस जो गेम थी ना जी, उसके जो मुख्तलिफ किरदार थे उसमें मैं भी एक छोटा सा किरदार था। ठीक है, NRO जो ऑर्डिनेंस था, जी, जी, ये बाहमी नेशनल मुकामत, ठीक है, हाँ जी, वो तैयार किया था, उसका मसवदा डॉक्टर परवेज हसन साहब ने। ठीक है, और फिर वो वेट होने के लिए जब गया था, उसकी कापी गई थी ख्वाजा सैयद जफर साहब के पास में। ठीक है,
میں ابھی تو وہ وزارت قانون کے ان افسروں نے بھی نہیں شاید پڑھا ہوگا وہ مسودہ ہاں جی متعلقہ نے، چھوٹے افسروں بڑوں کو تو شاید پتا ہو، بالکل جب وہ میں نے میری نظروں سے گزرا تھا. ٹھیک ہے. ہر حکومت جب کوئی بڑا کام کرتی ہے نا، وہ مختلف چینلز، ایک ہوتا ہے نا بیک ڈور چینلز، یہ وہ تو چینلز فار فیڈ بیک بھی ہوتا ہے. وہ چند 1 2 4 5 لوگوں سے وہ کام کرنے سے پہلے رائے لیتی ہے کہ اس پہ کیا رد عمل ہوگا. وہ جو چینل فار فیڈ بیک تھا نا، میں اس کا حصہ تھا. مجھ سے ان کے لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر، یعنی میں ان لوگوں میں شامل تھا جس سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر یہ NRO ہو جائے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، ٹھیک ہے، اور عوام کا رد عمل کیا ہوگا. بالکل. وہ 12 اکتوبر 1999 سے پہلے کے تمام مقدمات ختم کر دیں. پھر کیانی صاحب کی ملاقات ہوئی بے نظیر سے. وہ جب گئے ہیں تو وہ بھی، اب میں ان کا نام کیا لوں ان افسروں کا، طارق عزیز صاحب ہوتے تھے پرنسپل سیکرٹری، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے انوالو تھے اور فیڈ بیک لینے کی ذمہ داری انہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. اب بات میں اس سے زیادہ نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے چلیں. وہ وہاں گئے ہیں، وہ وہاں پتہ چلا جناب کہ وہ کیا ہو رہا ہے، کیسے واپس آ رہی ہے. جب یہ پتہ چلا کہ NRO ہو رہا ہے، اس کو واپس آنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا یہ ان کو تھریٹ جو تھے، باقاعدہ ISI والے بندے گئے تھے محترمہ کے پاس کہ یہ تھریٹس ہیں، آپ یہ موومنٹ نہ کریں بلکہ پاکستانی نہ ہیں. بالکل. ایک بات، بالکل، یہ چوری شجاعت سے ان سے پوچھیں آپ کہ یہ گئے ہیں ان کے پاس سے پرویز مشرف کے. پرویز مشرف سے انہوں نے کہا کہ جناب NRO آپ دے رہے ہیں اس کو، بی بی کو تصدیق ہے نا، انہوں نے آپ اس کو وزیر اعظم بنوانا چاہ رہے ہیں، یہ بات. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب میں نے یہ اوپن چھوڑ دی ہے، یہ معاہدہ ہوا ہے بے نظیر کے ساتھ کہ آپ پاکستان آئیں، الیکشن لڑیں، اگر آپ جیت گئی، اکثریت لے لی تو رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور نہ ہی الیکشن میں کوئی مداخلت کی جائے گی کہ آپ پیچھے رہیں. بالکل. آپ یعنی الیکشن کو وہ نہیں کیا جائے گا، کیا کہتے ہیں، انجینئرنگ نہیں کریں گے، اوپن چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اور یہی بات انہوں نے چوری شجاعت سے ان سے کہی کہ یہ ہم اس کو نہیں پرابلم نہیں. اور کیانی صاحب جو ہیں یہ 200% بات یقین سے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے فوج کو نیوٹرل رہنے کے لیے ہدایت کی تھی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نومبر 2007 کو ایک PCO کے تحت جج فارغ کیے تھے، پھر تحریک شروع ہو گئی تھی. اس وقت ضرورت محسوس کر رہے تھے آپ کے پرویز مشرف کہ کوئی طاقت میرے ساتھ ہو، کیونکہ قافلے کو تو لوگ امید نہیں دے رہے تھے، شہباز گل بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا اس وقت. تو وہ اس لیے انہوں نے وہ NRO والا چکر سارا چل رہا تھا. بالکل. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو ڈوگر صاحب تھے، چیف جسٹس بنے تھے، وہ بے نظیر سے پوچھ کے بنے تھے، وہ بھی اس NRO کا حصہ تھا. اور ان کو بحال اس وقت تک عہدے سے نہیں ہٹایا تھا جب تک وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے تھے. زرداری صاحب نے وہ وعدہ پورا کیا. اس پہ ہم بات کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بھائی جی وہ سارا ایشو تھا، اور وہ فوج بالکل نیوٹرل تھی. اور وہ تو بنا تھا جب 27 یہ بنے ہیں کیانی صاحب، ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ 27 یا 28 نومبر 2007 کو، ٹھیک ہے نا. اور دسمبر میں 14 دسمبر یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے آئین بحال کر دیا تھا PCO والا ختم کر کے، اور باقاعدہ لیٹر لکھے گئے تھے. وہ لیٹر بھی فوج کے پاس اب بھی موجود ہوں گے، وہ پالیسی اب بھی موجود ہوگی. ایون یہ کہ سویلین جو ہیں افسران، ان سے بھی آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا. اس کے کئی واقعات ہیں، کبھی میں سنا دوں گا کیا ہوا. ٹھیک ہے. وہ محترمہ جب شہید ہوئی ہیں، اس کے بعد ہمدردی کے ووٹ ان کو ملے تھے پیپلز پارٹی کو. نون لیگ کے پاس تو بندے ہی پورے نہیں تھے. وہ تو اس کی آڑ میں، محترمہ کی آڑ میں نواز شریف واپس آ گئے. انہوں نے اپنے جو ضامن تھے ان سے کہا کہ بھائی جی وہ چلی گئی تو مجھے بھی جانے دیں. انہوں نے کہا جا جائیں، لیکن وہ 2009 تک جو وعدہ تھا 10 سال تک سیاست سے دور رہنے کا، انہوں نے پورا کیا تھا. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے باوجود کیسوں میں الجھائی رکھا معاملے کو، اور الیکشن ہی لڑا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے نا. 2007 والے الیکشن جو ہے وہ 2009 تک، اور 2009 کے بعد وہ پارٹی کا باقاعدہ الیکشن کمیشن میں وہ بنے ہیں باقاعدہ قانونی. پہلے تو ویسے قائد ہی تھے نا، جیسے آپ قائد ہیں، زبانی کلامی جیسے آپ قائد ہیں اسی طرح وہ. ٹھیک ہے. وہ قائد تھے.
یہ 130% بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ کمزور تھے اس وقت، فوج اپنی عزت بچانے میں لگی ہوئی تھی، اور کوئی مداخلت شداخلت والی جو بات ہے نا، وہ دو گروپوں والی بات کہاں سے آ گئی کہ ایک گروپ نے قافلے کو لانا، کون سا گروپ لانا چاہ رہا تھا بتائیں؟ ایک گروپ قافلے کون سا گروپ تھا؟ وہ تو کیانی صاحب ہی حال نال تھے، بالکل اس وقت تو دو دڑے ہی نہیں تھے. بالکل ایسی بات ہے. بڑا دائرہ چھوٹا دائرہ تب تھا ہی نہیں. اب بڑا دائرہ چھوٹا دائرہ تو اب بنا ہوا ہے، اور ایک سینکشن ایک ایشو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چلے سر آخری بات یہ ہے کہ سنیں برطانیہ نے شیخ رشید صاحب کو ویزا دینے سے انکار کر دیا. یار یہ خبر چلی تھی کسی چینل پہ اور سوشل میڈیا بڑا شور مچا ہوا ہے. ہاں جی. یار یہ ایسا ہوتا نہیں، جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ، ہاں جی، جن کے پاس وہ ہوتے ہیں ان کے بڑے استحقاق ہوتے ہیں. یہ وزیر داخلہ ہیں، ہاں جی، ان پہ کیا پابندی لگانی ہے؟ پرائیویٹ بھی جانا ہو تو اگر وہ اپنا پاسپورٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے. چیک بھی کیا ہے میں نے ویسے تھوڑا بہت ادھر سے، وہ نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یار یہ دیکھیں نا، آپ کے مودی صاحب جو ہیں، ان کے خلاف 2015 میں انہوں نے جانا تھا وہاں امریکہ میں، تو وہاں ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا ان کے خلاف، وہ گجرات والا، بالکل فسادات والا، اور نوٹس بھی ہو گئے تھے. ان کو طلب بھی کر لیا تھا، جو وزیر اعظم تھے، لیکن ان کو نوٹس جواب دیو بھائی جی. لیکن بعد میں ان کے دورے سے 1-2 دن پہلے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک پریویلیج ہوتا ہے وزیر اعظم کا، اس کے خلاف ہم کارروائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ جو سوئس اکاؤنٹ والا معاملہ تھا نا، اس میں بھی یہ پاکستانی حکومت اس لیے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو نہیں خط لکھ رہی تھی کہ وہ اس خط کا مطلب یہ ہوتا کہ جو صدر کا اختیار پریویلیج ہے، استحقاق ہے استثناء کا، اگر ہم خط لکھ دیں گے، ہم خود ہی اس کو وڈرا کر رہے ہیں. پھر وہاں سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم یہ خود اختیار دے رہے ہیں کہ ہمارے صدر کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں. اس کو جو وہ ڈپلومیٹک جو ہے استحقاق ایک پارٹی ملک کے سربراہ ہوتا ہے، وہ ختم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ سر سوشل میڈیا پہ نا وہ لوگوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے شیخ رشید کی بات پہ، کیونکہ وہ شاہد آقا نواسی صاحب کی مینٹر ہوا تھی، شیخ رشید کو 12 جون 2012 میں پکڑ لیا. یہ نہیں، وہ اس وقت تھی ہماری وہ ملیحہ لودھی، شیری رحمان، انہوں نے کوئی ہیلپ شاید کی تھی، وہاں کوئی روک لیا تھا. وہاں تو کوئی ان کے پاس وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، اجازت ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.